اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة وأصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقیلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الدہر کا دوسرا اور آخری رکوع آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 27 تک، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پر مبنی ہے آج کا درس قرآن۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ابرار جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا ان کے اوصاف اور پھر ان کی جو جزا ہے اور جو انعامات ہیں اللہ نے گزشتہ آیات میں اس کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مختلف مصائب اور مختلف صورتیں جو تھیں کفار اور مشرکین کی طرف سے حق کو جھٹلانے کی اور انکار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا سامنا کرنا پڑا۔ طرح طرح کے جو اعتراضات تھے کفار کے نبی علیہ السلام پر، تو کبھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو جھٹلاتے تھے، کبھی قرآن کے وحی الہی ہونے کے بارے میں وہ مختلف قسم کی باطل باتیں اور بکواسات جو ہے وہ بکتے تھے۔ کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی شاعر، کبھی کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ محمد کا اپنا بنایا ہوا، اپنا گڑھا ہوا کلام ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے معاملے میں جن حالات کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو ہے قرآن کریم میں بارہا بہت سے مقامات پہ اللہ نے آیات جو ہیں وہ نازل فرمائی۔ آج کی جو آیات ہیں ان کا تعلق بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے متعلق اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کے متعلق ہے کہ آپ صبر کریں، اللہ کے حکم کے سامنے آپ جو ہے وہ صبر کا دامن تھامے رکھیں۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے اس کے جو نازل کرنے کا جو انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدریجاً آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہم نے اتارا آپ پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے۔ اور اس نزول کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، بارہا قرآن میں اس کے متعلق اس کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ چار مقامات ہیں کہ جن میں قرآن کریم میں تنزیل کا
جو لفظ ہے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ فرقان، اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتے ہیں نثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ اب یہ جو بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا قرآن کو، اس کی ایک حکمت سورہ فرقان میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، کہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو پختہ کریں، اور اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ یاد ہو جائے۔ ایک یعنی حکمت جس کی وضاحت اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہے وہ بیان فرمایا۔ اب قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ تو لوح محفوظ سے دوسرا جو مقام ہے بیت المکرم، یہ آسمانوں میں ایک مقام ہے۔ لوح محفوظ سے یک بارگی وہاں بیت المکرم میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا۔ پھر یہاں سے 23 سالہ جو عرصہ ہے اس میں پھر تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے اللہ نے اس کو جو ہے، جب اللہ کی جیسے جیسے مشیت تھی ویسے ویسے قرآن نازل ہوتا رہا۔ اور بیت المکرم سے نازل ہونے کی ابتدا وہ رمضان میں ہوئی۔ اب سورہ بقرہ انشاءاللہ یہ 8 سے 9 دن کے اندر انشاءاللہ ایک ہفتے میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں اس پیر کے دن ہی جو ہے وہ رمضان کی چاند رات ہو، منگل کا جو ہے وہ روزہ ہو۔ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 8 جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو ہے وہ متعلق ارشاد فرمایا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور پھر آگے ایک آیت چھوڑ کے پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے نازل فرمایا ہے، قرآن جس میں نازل کیا گیا ہے۔ تو ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی، اور پھر 23 سال کے عرصے میں جیسے جیسے اللہ کی مشیت تھی، مرضی تھی، اس کے مطابق پھر 23 سال کا جو عرصہ ہے اس میں قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب آگے فرمایا قرآن کا اور رمضان کا کیا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن جو ہے اتارا گیا۔ تو لوح محفوظ سے بیت المکرم، اس کے بعد
پھر وہاں سے تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ تو اس کی ایک حکمت اللہ نے واضح فرما دی، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ یہ اکابرین اہل علم میں سے ہیں، یہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس کی حکمت قرآن کریم کی اللہ نے جو آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ فرماتے یاد رکھو آخرت کے معاملے کو سمجھنے کے لیے انسان عام طور پر طفل مکتب ہے، یعنی جس طرح مدرسے کا ایک بچہ ہوتا ہے نا، یا اسکول کا بچہ، اس کو ایک ہی مرتبہ میں ساری کتاب نہیں پڑھا دی جاتی، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح بچے کو جو ہے تھوڑی تھوڑی کر کے کتاب پڑھائی جاتی ہے، ایک ہی مرتبہ ساری پڑھا دیں گے تو اس کے پلے جو ہے وہ کچھ نہیں پڑے گا، اسے یاد بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ والا معاملہ اللہ نے انسان کے ساتھ کیا کہ اللہ نے اپنی ذات، صفات، آخرت کے معاملات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل فرمایا، تاکہ یہ انسان کے دل و دماغ میں جو ہے وہ راسخ ہو جائے اور اس کو وہ سمجھ سکے۔ تو یہ علامہ جو ہے وہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی اس معاملے میں یہ جو ہے وہ رائے ہے۔ تو فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ قرآن کو ہم نے جو ہے نازل کیا آپ پر تھوڑا تھوڑا۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، کہ آپ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے سامنے اور مت مانے بات ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکر گزار کی۔ ولید بن مغیرہ، ابو جہل اور اسی طرح عتبہ اور بڑے بڑے جو سردار تھے قریش کے، بڑی بڑی پیشکشیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اس مشن کو جو ہے چھوڑ دیں اور ہماری جو ہے معبودوں کی مخالفت نہ کریں، انہیں جھوٹا نہ کہیں، ہم جس طریقے پہ چل رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تلقین فرما دی کہ فاصبر لحکم ربک، آپ جو ہے اپنے رب کے حکم کے سامنے جو ہے صبر کریں، اور ولا تطع منہم آثما او کفورا۔ یہ جو ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور دیگر جو کافروں کے سردار ہیں، یہ کیا ہیں؟ آثمن، گناہگار ہیں، او کفورا، یا کیا ہیں؟ اللہ نے ان کی دو خصلتیں بیان فرمائی، یہ مالدار بھی ہیں لیکن ناشکر گزار ہیں، کہ اللہ نے ان کو جو نعمت عطا فرمائی مال کی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہدایت کو قبول کرتے اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے، لیکن ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ تو فرمایا آپ نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ سورہ نون میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ جو ہے ڈھیل کا مظاہرہ کریں اور کچھ ان کی طرف سے لین دین کے معاملات ہوں، اور اس طرح جو کافر کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں معاملات اس طرح کر کے، تو جو ہے کسی کی مخالفت نہ کی جائے، تو ایسے ہی چلتے رہیں معاملات۔ اچھا، ایک تو چیز کی اللہ نے اس بات کی تلقین کر دی، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، کہ صبر کریں اپنے رب کے حکم کے سامنے اور کہا نہ مانے ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکر گزار کا۔ اس کے بعد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ذکر کریں اپنے رب کے نام کا صبح و شام۔ تو بعض مفسرین کرام فرماتے کہ یہاں
کیا اللہ نے حکم فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کریں اپنے رب کے نام کا، یعنی ذکر الہی، اللہ کیا جو ذاتی نام ہے اللہ، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ اس کے بعد اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، جیسے حدیث میں آتا کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی عبادت، نماز خاص طور پر، سب سے پہلے نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی یعنی اللہ کی عبادت بھی یہ ذکر اللہ میں شامل، اور عبادت میں سب سے مقدم کیا، نماز۔ تو نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کریں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام۔ تو فجر کی نماز، ظہر، عصر، جب تک جو ہے وہ رات کی تاریکی جو ہے وہ چھاتی، یہ 3 نمازیں صبح میں آئیں گی، اور مغرب اور عشاء یہ شام میں یعنی رات میں آ جائیں گی۔ اسی طرح وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام احادیث میں آتا ہے۔ جب سونے لگیں اللہم بسمک اموت وأحیا، بیدار ہوں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ اس کے علاوہ صبح و شام کی احادیث میں اور بہت سی جو ہے دعائیں بھی ہیں کہ، اور اس کے علاوہ بعض قرآن کریم کی آیات ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں صبح و شام پڑھا جائے، تو یہ بھی اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا، اور اسی آیت کے تحت وہ جو آ جائے گا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ طَوِيلًا وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ اور فرمایا رات کے وقت میں فَاسْجُدْ لَهُ، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، وَسَبِّحْهُ، اور اس کی تسبیح بیان کریں، لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے ایک لمبے پہر میں جو ہے اس کی تسبیح بیان کریں، یعنی رات کے اوقات میں نماز بھی پڑھیں اور پھر اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بھی بیان کریں، ایسے کلمات کہ جس سے اللہ کی تسبیح کی جا سکے، یہ رات کی جو ہے وہ عبادت۔ ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فرمایا بے شک یہ لوگ محبت کرتے ہیں دنیا کی زندگی سے، یہ محبوب رکھتے ہیں دنیا کی زندگی کو، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پیچھے، یعنی پس پشت ڈال دیتے ہیں کس کو، یومن ثقیلا، ایک سخت بوجھل جو دن ہے یعنی قیامت کا دن ہے، اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی یہ جو کفار اور مشرکین ہیں جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں۔ عاجلہ سے مراد کیا ہے، دنیا کی زندگی۔ اور بارہا قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی 3 مقامات ہیں۔ سورہ اسراء، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس میں اللہ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ۔ پھر سورۃ القیامہ آیت نمبر 20، کلا بل تحبون العاجلہ، فرمایا خبردار، بلکہ یہ دنیا کی زندگی کو جو ہے محبوب رکھتے ہیں۔ اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 27، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، تو یہاں تینوں سے مراد کیا، دنیا کی زندگی۔
ورا کا جو معنی ہے قرآن کریم میں ایک اور مقام ہے سورہ کہف، ورا کا معنی بسا اوقات سورہ کہف کی آیت نمبر 59۔ اب اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا، اس دوران میں جو چند واقعات پیش آئے ان میں ایک واقعہ یہ تھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو جو ہے وہ عیب کر دیا اس میں، تاکہ اس کی جو حکمت تھی وہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے کیوں جو ہے وہ توڑا کشتی کو۔ کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے وہ کچھ غریب آدمیوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، فاردت ان اعیبھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں، وکان وراءہم ملک، ان کے آگے ایک بادشاہ تھا۔ یعنی ورا کا ایک معنی پس پشت ڈالنا ہے، اپنے پس پشت ڈال دینا، اور ایک معنی آتا ہے آگے کا معنی بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہاں اس سے آگے کیا تھا، ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو کشتی تھی اچھی حالت میں اس کو زبردستی چھین کر جو ہے وہ رکھ لیتا تھا۔ تو میں نے اس کو کیا کیا، اس میں عیب جو ہے پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ اس کشتی کو چھوڑ دے۔ خیر، تو آج کی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اللہ نے آیات جو ہے نازل فرمائی۔ ایک تو قرآن کریم کی جو حقانیت کو بیان فرماتے ہوئے اللہ نے اس کے جو نزول کی جو حکمت ہے کہ اللہ نے آہستہ آہستہ بتدریج قرآن کو نازل فرمایا، اس کو ذکر کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی جو ہے تلقین فرمائی، اور جو کفار مشرکین تھے انہیں گناہگار ناشکر گزار کا خطاب دے کے فرمایا کہ ان میں سے کسی کی آپ نے بات جو ہے وہ نہیں ماننی، اور اللہ کے نام کا جو ہے وہ ذکر صبح و شام کریں، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور رات کے لمبے پہر میں فرمایا کہ اللہ کی جو ہے وہ تسبیح بیان کریں۔ کفار اور مشرکین کے قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، توحید کے مقابلے میں ان کا جو رد عمل تھا، اللہ نے فرمایا کہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کو محبوب رکھتے ہیں۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، انشاءاللہ ان آیات کو آئندہ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہماری سورۃ الدہر جو ہے یہ مکمل ہو کر اس کے بعد 29ویں پارے کی جو آخری سورت ہے سورۃ المرسلات، انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تمام حقوق، اس پر ایمان، اس کی تلاوت، اس کا سمجھنا اور اللہ قرآن کو آگے پھیلانے کی ہم سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ آئندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم یا ارحم الراحمین۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔